الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف، کسب حلال یعنی حلال روزی کمانا. اس حوالے سے یہ درس ہے میرے پیارے بھائیوں. اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے. جیسے آپ ہیں اور آپ کے جو ماتحت ہیں، جیسے بچے ہیں چھوٹے، بوڑھے ماں باپ ہیں، یا اور بھی کوئی اگر آپ کے ماتحت رہتے ہیں، تو ان سبوں کی رزق کی ذمہ داری آپ حلال کمائی سے حاصل کر کے پوری کریں. روزی دینے والا اللہ تعالی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. ہاتھوں پہ ہاتھیں ڈال کر بیٹھنا نہیں، یہ بھی جہالت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بال بچوں کو چھوڑ دیے اپنے نکل گئے، ہے نا؟ تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا. بغیر محنت کے نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بال بچوں کے لیے اور اپنی کفالت میں جو لوگ ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنی رزق حلال کمانا کیا ہے؟ فرض ہے. حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت بھی آئی ہے. ہاں البتہ مال جمع کرنے کے لیے، دوسروں پہ اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم خوب کمائیں گے تو خوب بڑی بلڈنگ بنائیں گے، ہاں دوسرے لوگوں پہ ہم اپنے برتری کا اعلان کریں گے، تو مال جمع کرنے کے لیے رات دن محنت و مشقت کرتے رہنے کی کوئی فضیلت نہیں. نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ دوسرے کے پاس ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم اپنے بال بچے کی حفاظت و کفالت درستگی کے ساتھ کریں. اگر یہ نیت ہے تو یاد رکھو کام کرنا بھی ثواب ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ثواب میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تجھے عطا کیا ہے وہ کھاؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم. تمام مسلمانوں پر حلال روزی حاصل کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک تھی جو ابھی آپ نے سماعت کیا. میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، حلال روزی طلب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، حرام کو اس میں نہیں ملاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے. اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیمیائے سعادت کی روایت تھی جو ابھی آپ نے سماعت کیا. کسی بزرگ نے فرمایا، جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، محنت کر کے کمایا اور اس کا پہلا لقمہ کھایا، تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے
تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کیا مطلب؟ جیسے فٹ پاتھ پہ بزنس کرنا، آج کے ماحول میں بڑا شو روم میں بیٹھ کر کے بیپار کیجئے تو اس میں لوگ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہم ایک شو روم ڈالے ہوئے ہیں اس میں۔ اب کوئی بیچارہ غریب ہے، شو روم ڈالنے کی اس کے پاس سکت نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ فٹ پاتھ پہ بزنس کر رہا ہے، معمولی چھوٹی سی ٹھیلی لے لیا، گلی گلی گھوم کے بزنس کر رہا ہے۔ تو یہ کام آج کے ماحول میں لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مایوس سمجھتے ہیں۔ رزق حلال کرنے کے لیے کوئی کلی مزدوری کر رہا ہے، موٹا اٹھانے کا کام کر رہا ہے، گونڈی کا کام کر رہا ہے، لیکن حلال روزی ہے وہ۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہے، فٹ پاتھ پہ کام کر رہا ہے، معمولی گونڈی کا کام کر رہا ہے، موٹی کا کام کر رہا ہے، کولی کا کام کر رہا ہے، لیکن حلال روزی کے لیے کر رہا ہے، تو جب تک وہ وہاں پہ رہتا ہے اس وقت تک اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، دوسرے کے پاس مانگنا نہ پڑے، اس لیے وہ محنت کر رہا ہے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر یہ ارادہ ہے اس کا کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بال بچوں کی جو ضرورت ہے وہ ہم خود پوری کر سکیں، کما کر کے بچے تو ہم اڑوس پڑوس کے لوگوں کی بھی دیکھ بھالی کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی بھی امداد کریں، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم پوری کریں، اگر یہ اس کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ جو ہے روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص حلال کمائی، یعنی کماتا تو حلال ہے مگر نیت کیا ہے؟ مال زیادہ جمع کریں گے، دوسروں پر فخر کریں گے اور اپنے بڑکپن کا اظہار کریں گے، حالانکہ حلال کما رہا ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن نیت جو ہے اس کی یہ ہے، کیا نیت؟ مالدار بنیں گے، بڑا بنگلہ بنائیں گے، لوگوں کے سامنے بڑکپن کا اظہار کریں گے، اگر یہ ارادہ ہے اس کا تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا، ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیت صحیح کریں، ہے نا؟ رزق حلال کمائیں اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بال بچوں کی حفاظت و کفالت کریں، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی ضرورت کو ہم پوری کریں گے، اور اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، وقت آنے پر ان کی بھی امداد کریں گے۔ اگر یہ ارادہ ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، اپنی نیت کو درست کریں، نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اور رزق حلال حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ تجارت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ تجارت ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں، ایماندار بن کر صحیح سے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت کرو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ تجارت کرو، کاروبار کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ روزی میں 9 حصے ہیں، روزی کے کتنے حصے ہیں؟ 9، جس میں 10 حصے ہیں،
جس میں سے 9 حصہ کس میں ہے؟ تجارت میں ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں بہت خوشحال رہتے ہیں، بڑی جلدی ترقی کر لیتے ہیں۔ دکان چھوٹی سی لگتی ہے، بیپار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے پاس پیسے ہمیشہ رہتے ہیں۔ اور نوکری والوں کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، ہم لوگ نوکری والے ہیں، 20 تاریخ جیسے آتی ہے نا پتہ چلا پیسے کہاں کہاں چلے گئے۔ جیسے ہی تنخواہ آئی، دودھ والے کو اتنا دینا ہے، اسکول کی فیس یہ دینی ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، راشن والے کو یہ دینا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے 20-25 تاریخ ہوتے ہوتے پورا معاملہ اپنے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اگلے تنخواہ کا انتظار کرو، ہے نا۔ لیکن تجارت کرنے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں، یاد رکھنا، اس لیے تجارت کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجارت کرو، کیونکہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے جائز آرزوؤں کو تو پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ مذہب اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گا کھچی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے۔ یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد